السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح سیریز کی اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں دوغان پاشا اور حسین آغا جو کہ درینہ قلعے کے لیے تیاری کر چکے ہوتے ہیں۔ حسین آغا دوغان پاشا سے کہتے ہیں تیاریاں مکمل ہیں میرے پاشا، کیا ہم کچھ بھول رہے ہیں؟ دوغان پاشا کہتے ہیں سب کچھ تیار ہے، لیکن کیا آپ نے اس آغا کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے سلطان کے لیے جاسوسی کرے گا؟ اس پر حسین آغا جعفر آغا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بالکل میرے پاشا، میں نے یہ فریضہ جعفر آغا کو دی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے دوغان پاشا مسکرا کر کہتے ہیں وہ بھی آپ کی طرح ولاچیہ کا دو شرما ہے، کیا تم اپنے لوگوں کی حمایت کر رہے ہو کا صاحب؟ اس پر حسین آغا بھی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میرے پاشا، اگر میں حمایت کرتا تو کیا میں ولاد کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا؟ اس پر دوغان پاشا پوچھتے ہیں ولاد کے ساتھ تمہاری کہانی تم نے مجھے کبھی نہیں بتائی۔ اس کے بعد ہم ولاد اور پیدری کو دیکھتے ہیں۔ پیدری ولاد سے کہتا ہے تمہارے بھائی رادو نے اقتدار کی ہوس میں تمہیں دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک معقول وجہ ہے، لیکن حسین۔ اس پر ولاد کہتا ہے آدریان، میرا مطلب حسین، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اس کی اس وقت جان بچائی جب وہ چھوٹا تھا؟ اس پر پیدری کہتا ہے کیسے؟ اس پر ولاد کہتا ہے جب ولاد تپش اول یعنی میرے بابا مجھے اور رادو کو عثمانی ریاست چھوڑ آئے تھے، چاند اور بچوں کو بھی ولاچیا چھوڑا تھا دو شرما کے طور پر، ان میں حسین بھی تھا۔ فوج کے بھرتی کرنے والے دستے جو ہمیں ادرینہ لے کر جا رہے تھے، اس وقت پایا تخت ادرینہ تھا۔ اسی کے ساتھ وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب ولاد اپنے بھائی رادو کو کھانے کو کہتا ہے اور وہ اس پر نہ کر دیتا ہے۔ ولاد اس سے کہتا ہے ڈرو مت راڈو، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چلو اب اپنا کھانا کھا لو۔ رادو کہتا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس پر ولاد اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے تمہارا بھائی یہاں ہے رادو، فکر مت کرو، اور جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ اسی کے ساتھ حسین کو بھی دکھایا جاتا ہے جو اپنا کھانا کھاتے ہوئے چوری سے اٹھتا ہے اور ندی کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ولاد یہ دیکھتے ہوئے اس کا تعاقب کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین آغا جو کہ ایک لکڑی کو اٹھا کر ایک جھینی چیری سپاہی کے کندھے پر مارتا ہے اور اس کے بعد اس کے کندھے پر ایک خنجر سے وار کرتا ہے۔ جیسے دوسرا وار کرنے لگتا ہے، ولاد آ کر اس کے بازو کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہارے خیال میں تم کیا کر رہے ہو؟ اس پر حسین کہتا ہے مجھے اسے مارنے دو، پھر ہم ایک ساتھ بھاگ جائیں گے۔ ولاد اسے کہتا ہے ابھی نہیں، اگر میں اب بھاگ گیا تو وہ میرے بھائی اور میرے بابا سے اس کی قیمت وصول کریں گے۔ کافی دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ آپس میں اپنا ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد اس سپاہی کو ندی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ ولاد اپنی ساری کہانی پیدری کو سنانے کے بعد کہتا ہے اگر میں اجازت دے دیتا تو وہ مارا جاتا، اسے ڈینیوب کے ٹھنڈے پانی میں مچھلیوں کو کھلایا جاتا۔ پیدری پوچھتا ہے کیسے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ولاد کہتا ہے تم جانتے ہو کہ کیا ہوا، میں نے اسے کئی بار آزمایا ہے، میں نے اسے بہت کام دیے اور ہر بار وہ کامیاب ہوا۔ پیدری کہتا ہے جب اس نے آغا کا خطاب حاصل کیا تو اس نے پہلے تمہیں دھوکہ دیا، کیا یہ سچ ہے؟ اس پر ولاد کہتا ہے میں اس کا سر کاٹ دوں گا پیدری، جو مجھے دھوکہ دے گا میں ایک ایک کر کے اس کا قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد محمود پاشا اور سلطان کو دکھایا جاتا ہے۔ محمود پاشا سلطان سے کہتے ہیں جو کہ ہنگری بوسنیا کی حمایت سے پیچھے ہٹ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج کو صوفیہ میں مزید انتظار نہیں کرانا چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے تو ہم خیمے باندھ کر فوراً روانہ ہو سکتے ہیں۔ مگر سلطان اپنے بیٹے بایزید کے خیال میں محو ہوتے ہیں اور ان کے ذہن کے اندر وہی بات چل رہی ہوتی ہے جب بایزید اسحاق پاشا سے کہتے ہیں میرے بابا مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے، لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میرے دل میں ان کے لیے کچھ نہیں بچا۔ جیسے محمود پاشا دوبارہ ان کو پکارتے ہیں، اس پر سلطان ان کی جانب دیکھتے ہیں۔ محمود پاشا ان سے کہتے ہیں کیا آپ ٹھیک ہے میرے سلطان؟ سلطان کہتے ہیں میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں اس کے بارے میں پریشان بھی تھا، کیا واقعی میں ٹھیک ہوں؟ کیا میں ایک اچھا انسان ہوں؟ محمود پاشا کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے سلطان، آپ شیر کی طرح مضبوط ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میں صحت کے بارے میں سوال نہیں کر رہا محمود، صورت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، کیا میں اچھا انسان نہیں ہوں؟ اس پر محمود پاشا کہتے ہیں ہرگز نہیں میرے سلطان، آپ کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک خوبصورت اعزاز حاصل ہے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سلطان پوچھتے ہیں پھر میرا بیٹا مجھے کیوں برا سمجھتا ہے، وہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ محمود پاشا کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے سلطان معظم، جنگ نے آپ کے حساب کو پریشان کر دیا ہے، اپنے خیالات کو متاثر ہونے نہ دیں۔ سلطان کہتے ہیں پاشا میں نے اسے اپنے کانوں سے سنا ہے، بایزید مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، وہ اب مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ ناظرین آپ نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب بایزید اپنے اسحاق پاشا سے گفتگو کر رہے تھے تو سلطان نے ان کے یہ الفاظ سن لیے تھے، مگر سلطان کے جانے کے بعد بایزید فوراً یہ اپنے باپ سے محبت کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر چکے تھے، لیکن یہ الفاظ سلطان محمد کے کانوں پر نہیں پڑے اور اب وہ اسی بات کو مسلسل یاد کر کے اپنے لالا یعنی محمود پاشا کو سنا رہے ہیں۔ محمود پاشا ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں ایسا مت کہیں میرے سلطان، آپ کو سمجھنا آسان نہیں ہے، کبھی کبھار تو ہم بھی آپ کو نہیں سمجھ پاتے، کبھی اسحاق پاشا بھی نہیں سمجھ پاتا، ہمارے شہزادے بایزید بھی شاید آپ کو نہ سمجھیں۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ سلطان کا کام رازوں سے بھرا ہوتا ہے، ہم ایک قطرہ بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ سمندر دیکھ سکتے ہیں،
اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ بھی آپ کو نہ سمجھے، لیکن مستقبل میں آپ کے پوتے اور آپ کی قوم آپ کی ہر بات کو سمجھ جائے گی۔ وہ آپ کی وجہ، آپ کی مرضی، آپ کے مقصد کو سمجھیں گے اور سمجھتے ہی وہ آپ کی عظمت کو دیکھیں گے۔ یہ سنتے ہوئے سلطان محمد کو کافی حوصلہ مل چکا ہوتا ہے اور محمود پاشا سے کہتے ہیں، سلامت رہو محمود، مختصر وقت کے لیے صحیح تم نے میرے دل کو فرحت بخشی ہے۔ اس پر محمود پاشا کہتے ہیں، استغفر اللہ میرے سلطان۔ اس کے بعد کہتے ہیں، خیموں کے معاملے کا کیا کرنا ہے سلطان معظم؟ سلطان کہتے ہیں، ماتیاس نے ہنگری فوجیوں کو بوسنیا چھوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہنگری ابھی بھی بوسنیا میں ہے۔ ایک بار وہ چلے جائیں تو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بوسنیا قلعے کے اندر گابور اور ملکہ کیترینا کی شادی کی تقریب کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ قلعے کے اندر کھڑے تمام لوگ ان کی آمد کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ پیدری ان کو دیکھتے ہوئے ان سے کہتا ہے، خداوند عیسیٰ مسیح کے حکم کے مطابق اب وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں خداوند نے ملایا ہے۔ کیا آپ اپنے عہدے سے وفادار ہیں؟ اس پر وہ دونوں ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہیں۔ ولاد بھی اس تقریب میں شامل ہوتا ہے اور مسلسل ملکہ کیترینا اور پیدری کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پیدری ان سے کہتا ہے، ایک بار پھر جیسا کہ خداوند عیسیٰ مسیح نے حکم دیا، محبت، صبر اور شفقت کا نام ہے اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا آپ اپنے عہدے سے وفادار ہیں؟ اگلے منظر میں ہم ماتیاس اور ناڈر کو دیکھتے ہیں۔ ناڈر ماتیاس سے کہتا ہے، جب میں وہاں گیا تو مجھے بہت دیر ہو چکی تھی، اس کی کیترینا کے ساتھ شادی ہو رہی تھی۔ اس پر ماتیاس کہتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر بوسنیا کے تخت پر ایک ہنگری سورما پرجمان ہے۔ اس پر ناڈر کہتا ہے، آپ حق بجانب ہیں عزت مآب، میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ ماتیاس مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تم سچ کہہ رہے ہو، اور اس کے بعد اٹھ کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، بوسنیا کے نئے بادشاہ نے میرے ساتھ غداری کی ہے، اس نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی، لیکن پھر بھی بہادر لوگ ہمیشہ دوسرے موقع کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس پر ناڈر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، آپ حق بجانب ہے جناب عالی، بہادری کا صلہ ہمیشہ ملنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماتیاس فوراً ہی اپنے خنجر کو نکالتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر پیوست کر دیتا ہے۔ خنجر کے پہلے وار سے ہی ناڈر زمین پر گرتا ہے، مگر ماتیاس اس کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، بہادری کا صلہ ہو سکتا ہے مگر غداری کا نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ایک اور خنجر کا وار اس کے پیٹ کے اندر کر دیتا ہے۔ ناڈر کی موت کے بعد ماتیاس ایک سپاہی سے کہتا ہے، بایزید حق بجانب تھا، فاتح بننے کے لیے اپنے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہی ہوتی ہے، اس کا سر بایزید کے پاس بھیج دو، وہ جان جائے گا کہ گابر واپس نہیں آئے گا اور معاملات اب میرے قابو میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد باری پوپ کی ہے۔ اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔